اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی الظالمین اجمعین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما قد جاءکم البرہان ربکم انزلنا نور مبین. صلوات. خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی زندگی میں محرم کے مہینے کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں امام حسین کی شفاعت نصیب ہو رہی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ نے ایک ماہ محرم کا مہینہ رکھا جس میں ہم پنجتن کی اور امام حسین کی شفاعت حاصل کر رہے ہیں. یہ شفاعت ہر کسی کو نہیں ملتی, یہ سعادتیں ہر کسی کو نہیں ملتی, یہ فضیلت ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ صرف اسے ملتی ہے کہ جو سچے دل سے حسین کی فرش کے ساتھ آتا ہے, نیت صاف لے کے آتا ہے. اگر دل میں منافقت ہو وہ آ بھی جائے تو خوش نہیں ہو سکتا, وہ خوش نہیں ہو سکتا. اگر وہ فرش عزا پر آ جائے وہ خوش نہیں ہو سکتا. اگر دل میں منافقت ہو, اگر دل صاف لے کر آئیں گے تو شفاعت آل محمد آپ کو ضرور نصیب ہوگی. کیونکہ آج میں اپنے وقت سے کافی پہلے آیا ہوں, جیسے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا آپ سے. تو 10 بجے تک شاید میں نے پڑھنا ہے جب تک آگاہ صاحب نہیں آتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میرے خیال سے مجمع بھی تھوڑا سا مصروف ہے کہ لیٹ ہو گیا ہے. کل کافی زیادہ مجمع تھا. چلے خیر, میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنے کہاں بیٹھے ہوئے, بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ذکر آل محمد ہوتا ہے تو آل محمد یہاں آتے ہیں. ہم نے ان کے لیے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے لیے بے بخشش و سعادت کا ذریعہ بنے. 2 فقرے پڑھوں پھر کتابیں شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو بیدار کر دوں. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا, خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال, نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال, یہ سر علی کا ہے چکایا نہ جائے گا. زباں کا تیر لبوں کی کمان رکھتا تھا, زباں کا تیر لبوں کی کمان رکھتا تھا. وہ اپنے قدم زیر آسمان رکھتا تھا, وہ اپنے قدم زیر آسمان رکھتا تھا. میں اسے بے زبان کیوں کہوں معاذ اللہ, میں اسے بے زبان کیوں کہوں معاذ اللہ, میں اسے بے زبان کیوں کہوں معاذ اللہ, جو اپنے منہ میں علی کی زبان رکھتا تھا. سبحان اللہ. جو اپنے منہ میں علی کی زبان رکھتا, میں اسے بے زبان کیوں کہوں.
اب شروع کروں اپنی کتاب. میرا موضوع چل رہا تھا معصوم اور معجزہ، کہ جس کے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. معصوم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، معصوم کے معجزے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر معصوم کا بھی انکار کر دیا، معجزے کا بھی انکار کر دیا، تو خدا تو دور تم دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ رہ سکتے. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے اس ہوا کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے اس آگ کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے اس مٹی کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے ان ستاروں کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے اس سورج کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے اس چاند کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے ان روشنیوں کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے زمین کے اندر رہنے والے کیڑوں کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے جنگل میں رہنے والے جانوروں کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کے دلوں کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کی اشارت کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کی سوچ کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کی ذہنوں کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے بشریت کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے بشریت کی تخلیق سے پہلے، انسانیت کی تخلیق سے پہلے، آدمیت کی تخلیق سے پہلے ان سب کے لیے ایک معصوم ہادی بنایا، اور بنایا نہیں بلکہ انہیں اپنے نور سے خلق کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اپنے نور سے خلق کیا، صرف بنایا نہیں. اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی تخلیق کی اور ان کو معصوم بھی بنایا، انہیں صاحب علم بھی بنایا، انہیں صاحب معجزہ بھی بنایا، انہیں علم اعجاز بھی دیا، انہیں عالم علم لدنی بھی بنایا، انہیں سب سے زیادہ عصمت دی، سب سے زیادہ فضیلت دی کہ یہ معصوم ہے، ان کے ذریعے میری ذات پہچانو، میں ایک ہوں، میں لا شریک ہوں، میں واحد ہوں، میں نے اس کائنات کو بنایا، میں نے اس کائنات کی تخلیق کی، ان کے ذریعے مجھے پہچانو. 1,24,000 نبیوں کی تخلیق کی، اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ان کے معجزے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ماننا ضروری ہے. جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے وہ قیامت تک کے لیے حق ہے. قیامت تک کے لیے حق ہے. 1,24,000 نبیوں کو بنایا، انہیں معصوم بھی بنایا، انہیں صاحب اعجاز بھی بنایا، انہیں عالم علم لدنی بھی بنایا، انہیں معجزہ بھی دیا، انہیں عظمت بھی دی، انہیں عصمت بھی دی کہ ان کو مانو کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے حق ہے. اب تو مانتے اس لیے ہیں. 1,24,000 نبیوں کو صاحب اعجاز اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمیں زہرا کے لال نے بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پیچھے والوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آسان گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہمیں زہرا کے لال نے بتایا حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب یہیں پر ایک جملہ اور دے رہا ہوں. 1,24,000 نبیوں کو صاحب اعجاز بھی بنایا، انہیں علم بھی دیا، انہیں عظمت بھی دی، انہیں سب سے بلند بھی بنایا، انہیں تخلیق کیا تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے، انسانوں کی ہدایت ہو سکے، تاکہ وہ صراط مستقیم کی طرف تمہیں سب کو لے جائے، تمہیں جہنم سے بچا لے، تمہیں جنت میں لے جائے. ہمیں تو زہرا کے لال نے بتایا جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ قیامت تک کے لیے حق ہے. ہمیں زہرا کے لال نے بتایا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ہمیں حسین ابن علی نے بتایا کہ حق کے لیے آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے اور باطل کے لیے لعنت کیسے کی جاتی ہے. ہمیں حسین ابن علی نے بتایا کہ کیسے حق اور باطل میں فرق کیا جاتا ہے، کیسے حق پہ کیسے حق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے اور باطل پہ لعنت کی جاتی ہے. یہ آدم پہلے معصوم ہیں اللہ کے جنہوں نے تخلیق کی، جس کی تخلیق ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں آدم سے غلطی ہوئی اس لیے اللہ نے آسمان سے نکال کے زمین پہ انہیں بھیج دیا. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آدم سے غلطی نہیں ہوئی. اگر آدم سے غلطی ہو جاتی
تو آنے والے وقت میں لوگ کہتے ہیں جب پہلے معصوم سے غلطی ہو سکتی تو پھر ماشاءاللہ آخری معصوم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ان سے غلطی نہیں ہوئی. اللہ نے آسمان سے زمین پر آدم کو اس لیے بھیجا کیونکہ آدم آسمان کے لیے نہیں بنے تھے, آدم زمین کے لیے بنے تھے. اللہ نے قرآن میں کہنے کا میں نے آدم کی تخلیق آسمان کے لیے کی, میں نے آدم کی تخلیق حوض کوثر کے لیے کی, میں نے آدم کی تخلیق جنت کے لیے کی. اللہ نے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا, ایک زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا جو پہلا معصوم ہوگا, تمہاری ہدایت کرے گا, تمہیں اللہ کی پہچان کروائے گا. اور پنجتن وہ ہے کہ جن کی تخلیق آدم سے پہلے ہوئی, جن کی تخلیق اس کائنات سے پہلے ہوئی, اللہ نے پنجتن کو اپنے نور سے بنایا. آدم وہ ہے کہ جو سب سے پہلے زمین پر آیا, آسمان کے لیے نہیں بنا, اور آدم آسمان کے لیے نہیں بنا. پنجتن وہ ہے کہ جو آسمان کے لیے بنے, ان کا مرکز آسمان ہے, ان کا مرکز آسمان ہے, ان کا مرکز آسمان ہے, جن کے سامنے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. اب سارے قلمدان اپنے قلم کو بھی چلاتے رہے لیکن پنجتن کی فضیلت آدم سے سب سے زیادہ بلند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سب سے زیادہ جن کی فضیلت ہے وہ پنجتن ہے. ان کی فضیلت آدم کی فضیلت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, زیادہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے سجدہ آدم کو اس لیے کروایا تھا کیونکہ اسے پنجتن کے نام بھی معلوم تھے اور پنجتن کی معرفت بھی تھی. انہیں پنجتن کی معرفت بھی تھی. انہیں پنجتن کی سلامات بھیجی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. آدم کی فضیلت پنجتن سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یعنی ثابت ہوا کہ سب سے پہلے صاحب فضیلت صاحب عصمت پنجتن کا نور ہے. اس سے ثابت ہوا کہ پگڑی پہن لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, امامہ پہن لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, ٹوپی پہن لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, ہاتھ میں انگوٹھی پہن لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, قرآن کو حفظ کرنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, پوری کتابیں حفظ کر لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا, پوری زندگی عالموں کی کتابیں پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا. اس کائنات کا سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جسے پنجتن کی معرفت ہو, اور اس کائنات کا سب سے بڑا جاہل وہ ہے کہ جو عالم بھی ہو اور پنجتن کی معرفت بھی نہ ہو, اسے پنجتن کی معرفت بھی نہ ہو. اس کائنات کا سب سے بڑا جاہل وہ ہو کہ عالم ہو, کتابیں پڑھی, ڈگریاں حاصل کی, لیکن پنجتن کی معرفت ہی حاصل نہ کر سکے. وہ کیسا عالم ہو سکتا, وہ کیسا صاحب فضیلت ہو سکتا, کیسا صاحب علم شخصیت ہو سکتا. اب رسول خدا نے فرمایا کہ دنیا والوں سنو, توجہ کی جگہ سنو, ساری کائنات کو چھوڑ دینا, ساری کائنات کو چھوڑ دینا, لیکن علی کا ساتھ نہ چھوڑنا. ساری کائنات کو چھوڑ دینا لیکن علی کا ساتھ نہ چھوڑنا. علی کا ساتھ کیوں نہ چھوڑنا؟ اگر ساری کائنات کو چھوڑ دو گے, علی کا دامن تھام لو گے, علی وہ ہے کہ جو تمہیں تا قیامت گمراہ نہیں ہونے دے گی. تا قیامت گمراہ نہیں ہونے. اب رسول خدا نے فرمایا اس کائنات کا سب سے بڑا عالم وہ ہے, سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علی کو باب العلم سمجھے, جو علی کو باب العلم سمجھے. سرور کائنات نے فرمایا, رحمت للعالمین نے فرمایا, دو جہانوں کے سردار نے فرمایا, 1,24,000 نبیوں کے سردار نے فرمایا, جب نبوت کا آخر ہوتا ہے, جہاں نبوت کا اہتمام ہوتا ہے, اس نبی نے فرمایا, اس صاحب اعجاز نے فرمایا, اس عالم علم لدنی نے فرمایا, اس معصوم نے فرمایا, اس نور اصلی نے فرمایا, اس اللہ کے نور نے
بولا جاتا ہے اور مانا نہیں جاتا، تسلیم نہیں کیا جاتا. اور ایک رسول خدا نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام سے محروم رہ گیا اس سے بڑا بدکار، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. تو یہیں پر کہتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اس لیے معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر اہل بیت کے، محمد و آل محمد کے آپ خدا تک نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. کوئی ایسا بندہ ہے جس نے دعویٰ کیا؟ نہیں. آج دنیا میں جتنے مزار ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا، یہاں بزرگوں پہ جاتے ہیں، یہاں یہ جو داکا صاحب جو ہوئے ہیں، شہباز کلندر، ان کو یہ درویشی کیسے ملی؟ ان کو درویشی ایسے ملی کیونکہ انہیں علی اور علی کی ولایت کی معرفت تھی. انہیں علی کی اور علی کی ولایت کی معرفت تھی تو انہیں یہ مقام ملا. اس لیے کوئی بھی صاحب اجاز نہیں ہو سکتا کہ جب تک معرفت نہ، صاحب علم نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ ان کی معرفت نہ ہو. اور اگر ان کی معرفت ہوگی تو خدا تک بھی پہنچ جاؤ گے. اب لوگ کہتے ہیں ان قوموں کو ختم کر دو، یہ حسین کی عزاداری کرتے ہیں، انہیں ختم کر دو. میں انہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں تم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ ختم تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مرشد مر جاتے ہیں. ختم وہ ہوتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں. ہمارا مرشد حسین ہے جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. ہمارا مرشد حسین ہے جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. اور تیرا مرشد یزید ہے جو کل بھی مردہ تھا اور آج بھی مردہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جو معرفت سے محروم رہ جائے، معرفت سے، اس لیے معرفت حاصل کرنا ضروری، معرفت حاصل کرنا ضروری. جب معرفت ہوگی تو خدا تک جاؤ گا، جب معرفت نہیں تو خدا تک نہیں جا سکتا، خدا تک نہیں جا سکتا. آدم کو زمین پہ بھیج دیں گے، آدم کو زمین پہ بھیجا، اور بھیجا کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کے لیے تھی. جانتے ہیں کہ جب آدم کو زمین پہ بھیجا اللہ نے کہا آدم یہ جنت کا لباس اتار دو، جنت کا لباس اتار دو. کہا اس لیے یہ جنت کا ہے، اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپو، یہ جسم، اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپو، یہ جنت کا لباس اتار دو، یہ جنت کا لباس اتار دو، یہ جنت کا لباس اتار دو. یہ آدم کی عصمت تھی کہ جب وہ آسمان سے زمین پر آیا اللہ نے جنت کا لباس اتروا لیا، اللہ نے جنت کا لباس اتروا لیا. اور وہ پنجتن کی عظمت ہے کہ وہ جب چاہے زمین پر بیٹھ کے جبرائیل کو درزی بنا کے جنت سے لباس پہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حیدری، یا علی. ماشاءاللہ. زمین پہ بیٹھ کے جنت سے لباس منگوا. یہ پنجتن کی عظمت، یہ پنجتن کی عظمت. 1,24,000 انبیاء سے زیادہ فضیلت پنجتن کی، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ. کیوں؟ دلیل دوں؟ حضرت نوح تبلیغ کرتے تھے، لوگ ان پہ پتھر مارتے، پتھر زور سے پتھر مارتے، ان کے جسم زخمی ہو جاتے، خون نکلتا. اللہ جبرائیل کو نازل کرتا تھا. جبرائیل اپنے پروں کو نبی کے جسم سے مس کرتا تھا تو اسے شفا ہو جاتی تھی، شفا ہو جاتی تھی. جب بھی حضرت نوح زخمی ہوئے وہ پروں کو مس کرتے تھے، انہیں شفا ہو جاتی تھی. جبرائیل پروں کو مس کرتے تھے، انہیں شفا ہو جاتی تھی. یہ 1,24,000 نبیوں کی عصمت ہے اور عظمت ہے کہ جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو انہیں فرشتوں سے شفا ملتی ہے. اور وہ پنجتن کی عظمت ہے کہ جب کسی فرشتے کے پاؤں چلتے ہیں تو وہ حسین کے چلنے سے حسین کے چھونے سے مس ہو گیا. یعنی دوسرے نبی فرشتوں سے شفا پاتے. اب وہ فرشتہ کون سا تھا؟ جس کے پر چلے. فطرت.
اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لی. کیوں چھینے جانتے؟ صرف غرور نہیں کیا تھا. رسول عرش پہ گئے, یہاں رسول کا نور آ رہا تھا, پیچھے بنا فاصلے کے علی کا نور جا رہا تھا. سارے فرشتے آئے, کہا یا رسول اللہ سلام ہو, یا رسول اللہ سلام ہو. سب نے سلامی دی. اب جس کے پر چلے تھے نا وہ بھی کھڑا ہوا تھا, کہنے لگا اے اللہ, میں نے تو رسول کے نور کو دیکھا تھا, یہ نور کون سا ہے جو بنا فاصلے کے رسالت کے پیچھے آ رہا ہے؟ جب اس کی زبان سے کون نکلا, اللہ نے اس کے بالوں پر کو چھین لیا, اللہ نے اس کے بالوں پر کو چھین لیا. کتنا بد نصیب فرشتہ ہے کہ فرشتہ ہو کے اسے علی کی معرفت حاصل نہ ہو سکی. اب اس دنیا میں جو علی کی معرفت کے بغیر مرتا ہے, علی سے بغض رکھتا ہے, وہ مرتا ہے, اس کی قبر کھود کے دیکھو, قیامت تک کے لیے اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں. جو علی کی معرفت کے بغیر مرتا, اللہ نے بالوں پر چھین لی. اب مولا علی کے دور میں بڑی محبت کرتے تھے لوگ قرآن سے. انہوں نے کہا پڑھی, ان کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی, یہ صرف علی بتا سکتے ہیں, چلو علی کے در پہ چلے. یعنی ہر زمانے میں جب بھی مشکل ہوئی, مشکل کشا ہی آتا تھا, کہا علی کے در پہ چلے. کہا یا علی, یہ جو قرآن میں آیت ہے یہ لگتا ہے یہ نازل ہی نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا یہ دیکھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے, اے نبی ان سارے نبیوں سے پوچھو انہیں نبوتیں کیسے ملی, انہیں نبوتیں کیسے ملی. یعنی ہمارے سامنے تو کوئی جبرائیل آئے نہیں, ہمارے سامنے تو کوئی نبی آیا نہیں, ہم نے موسیٰ کو تو نہیں دیکھا, ہم نے داؤد کو تو نہیں دیکھا, ہم نے یوسف کو تو نہیں دیکھا, تو یہ لگتا ہے کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی. تو مولا علی نے ٹھیک کہتے ہیں. آپ بھی پریشان ہو گئے, شاید مولا علی نے تائید کر دی. مولا علی نے ٹھیک کہتے ہیں, یہ آیت یہاں نہیں آئی, آ بھی نہیں سکتی. یہ پہاڑ پر آتی تو ریزہ ہو جاتا, یہ پہاڑ پر نازل نہیں ہوئی, یہ پتھر پر نازل نہیں ہوئی, یہ ہوا پر نازل نہیں ہوئی, یہ ہوا پر نازل نہیں ہوئی, یہ مٹی پر نازل نہیں ہوئی, یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی, یہ کائنات کی کسی شے پہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی. جب رسول خدا عرش پہ گئے, رسول خدا پہلے آسمان پر پہنچے, رسول خدا دوسرے عرش پر پہنچے, رسول خدا تیسرے عرش پر پہنچے, رسول خدا چوتھے عرش پر پہنچے, پانچویں عرش پر پہنچے, چھویں عرش پر پہنچے, ساتویں عرش پر پہنچے. یہ سارے انبیاء اکٹھے ہو کر رسول کو سلامی دینے کے لیے آئے. اللہ نے کہا پوچھو انہیں نبوتیں کیسے ملی, تو ان سب نے رسول خدا نے کہا بتاؤ تمہیں نبوتیں کیسے ملی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہمیں نبوتیں تب ملی کہ جب ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور علی کی ولایت. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بس انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے خطاب کروں گا. میں گزارش کروں گا مومنین سے کہ وقت پہ اگر یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنی خطابت آپ کو سنا سکوں, کیونکہ آج میں نے وعدہ کیا ہوا تھا میں وقت پہ آیا. تو آپ بھی کوشش کریں کہ یہاں پہ جب مجلس شروع ہوتی ہے تو آپ شریک ہو, تاکہ مجلس کا ماحول بنے, تاکہ بہترین طریقے سے مولانا صاحب اور میں ان سے پہلے خطاب کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بہترین پیغام دے سکیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ آ سکے. سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے کہ جس میں ہمیں موقع ملتا ہے حسین کی فرش ازا پر آئیں, تو کوشش کریں کہ اپنی مصروفیات کو تھوڑا کم کر کے امام کی عزاداری میں آئیں. ایک درود بھیجے آل محمد. دو جملے ذکر مصائب کے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. جب یہ قافلہ آج تیسری محرم ہے, کربلا میں حسین کے خیمے لگ چکے ہیں. کربلا میں ایک جملہ کہتا چلوں, جب دربار شام سے یہ قافلہ گزرا, عورتیں اپنی جھولیوں میں پتھر لیے کھڑی ہوئی تھی, مارنے کے لیے پتھر لیے کھڑی ہوئی تھی. ایک عورت نے پتھر مارا, جانتے ہیں پہلا پتھر کس سے لگا؟
جب ایک عورت نے پتھر مارا نا، پہلا پتھر اس پیشانی پہ لگا کہ جو نوکے سنا پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت. سکینہ نے چیخ ماری، کہا بھوبی اماں، جب ایک نبی کے دور میں ایک اونٹنی ذبح ہوئی تھی، ایک اونٹنی کا قتل ہوا تھا، اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی تھی، آئے میں بد دعا کروں گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا میری بد دعا نہ سنے. کہا سکینہ نہیں، سکینہ نہیں، تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، ہم بد دعا نہیں کر سکتے. آج تیسرا محرم ہے، یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، یہ قافلہ کربلا میں پہنچا. عزادارو، حضرت عباس دریا میں آئے، اب یزید کا لشکر آیا، عمر سعد کا لشکر آیا. کہا عباس یہ جگہ چھوڑ دو. کہا یہ جگہ نہیں چھوڑو. کہا نہیں، ہمارے امیر کا حکم ہے، یہ جگہ چھوڑ دو. حضرت عباس نے للکار کے کہا جاؤ اپنے امیر سے کہو کہ یہ میرے امیر حسین کا حکم ہے، یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، اسی دریا کے کنارے پہ ہم اپنے خیمے لگائیں گے. انہوں نے کہا عباس اگر آپ نہ ہٹے ہم زبردستی کریں گے. عباس علی کا بیٹا ہے نا، تو نیام سے تلوار کو نکالا، زمین پہ خط کھینچا، کہا ہمت ہے اس خط کو پار کر کے دکھاؤ. عزادارو، دریا پہ عباس کی صدا بلند ہوئی، یا زینب کے کانوں میں عباس کی صدا آئی، کہا بھیا حسین، عباس کو روکو. حسین دریا میں بھاگے. کہا عباس نہیں، جنگ نہیں کرنی. کہا نہیں مولا، میں علی کا بیٹا ہوں، ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہمیں اس طرح پامال کریں گے. کہتے ہیں عباس کا بازو پکڑا. کہا عباس وہ جگہ دیکھ رہے، عباس وہ جگہ دیکھ رہے. کہا کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، جہاں میرے قاسم کے ٹکڑے ہوں گے. عباس وہ جگہ دیکھ رہے، وہ جگہ کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا گلے میں تیر مارا جائے گا. عباس وہ دیکھو، وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جو میرے 18 سالہ علی اکبر کی پرچی کا پھل حسین اپنے ہاتھوں سے نکالے گا. کہا عباس وہ جگہ دیکھو، وہ جگہ کون سی؟ کا کون سی؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جو شمر میری گردن پر خنجر چلائے گا اور ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو کے زینب کہے گی اور شمر آئیے نبی کا نواسا، اس پہ خنجر نہ چلا. آئے حسین، آئے حسین. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دعا رب کائنات ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرمائے. وشنو جی اہل بیت پر بہا سے بلند تر صلوات.